حضرت عبدالمطلب کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری چچا ابو طالب نے سنبھال لی۔ وہ حضرت عبدالمطلب کے بیٹے تھے اور اپنے بھتیجے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اگرچہ ان کے پاس زیادہ مال و دولت نہ تھی، مگر ان کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے پناہ شفقت تھی۔ ابو طالب اپنے بچوں سے بھی زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھتے۔ وہ جہاں جاتے حضرت محمد کو اپنے ساتھ لے جاتے اور ہر لمحہ ان کی حفاظت کرتے۔ جب کھانے کا وقت آتا تو وہ سب سے پہلے حضرت محمد کو کھانے کے لیے بلاتے اور اگر کھانے میں کچھ کم ہوتا تو پہلے انہیں کھلاتے۔ ایک دن حضرت ابو طالب ایک قافلے کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر جانے لگے۔ یہ سفر لمبا اور تھکا دینے والا ہوتا تھا، اس لیے عام طور پر بچوں کو ساتھ نہیں لے جایا جاتا تھا، مگر حضرت محمد ابھی صرف 12 سال کے تھے اور وہ اپنے چچا کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ جب حضرت محمد نے دیکھا کہ چچا جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو طالب کا دل بھر آیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بھتیجے کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ جب قافلہ شام کے قریب پہنچا تو راستے میں بصرہ کے مقام پر ایک عیسائی راہب بحیرہ رہتا تھا۔ وہ ایک بہت عالم اور پرہیزگار شخص تھا جو پرانی کتابوں میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھ چکا تھا۔ جب بحیرہ نے قریش کے قافلے کو دیکھا تو اس کی نظریں حضرت محمد پر جم گئیں۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ وہی بچہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں پرانی کتابوں میں ذکر ہے۔ بحیرہ نے قافلے کے لوگوں کو اپنے مہمان خانے میں بلایا اور سب کو کھانے کی دعوت دی، لیکن اس کی نظریں بار بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا رہی تھیں۔ جب سب لوگ کھانے میں مصروف ہو گئے تو بحیرہ نے حضرت ابو طالب سے کہا، یہ بچہ کون ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا، یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا، کیا اس کے والد زندہ ہیں؟ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس سے جواب دیا، نہیں، اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا۔ یہ سن کر بحیرہ کا چہرہ دمک اٹھا اور اس نے کہا، یہ وہ بچہ ہے جس کے بارے میں پچھلی کتابوں میں لکھا گیا ہے، یہ اللہ کا آخری نبی بنے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے ہر وقت اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بحیرہ نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی، اس بچے کو فوراً واپس مکہ لے جاؤ، دشمن اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب گھبرا گئے اور انہوں نے فوراً قافلے کو واپسی کے لیے تیار کیا۔ مکہ واپس آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کو عام بچوں سے مختلف پایا۔ وہ زیادہ وقت خانہ کعبہ کے قریب گزارتے، دوسروں کی مدد کرتے اور کبھی کسی کو تکلیف نہ دیتے۔ وہ سچائی اور ایمانداری کی مثال بن چکے تھے۔ یہ سفر صرف ایک آغاز تھا، آگے چل کر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مزید حیرت انگیز واقعات ہونے والے ہیں پڑھیں گے۔ اگلی کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت محمد نے نوجوانی میں کس طرح لوگوں کا دل جیتا اور کس طرح ان کی ایمانداری نے سب کو حیران کر دیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اگلی قسط کی اطلاع مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔